فیصلے ہمیشہ آواز کے محتاج نہیں ہوتے۔ کچھ فیصلے ایسے بھی ہوتے ہیں جو دستک نہیں دیتے۔ وہ خاموشی سے آ کر زندگی کے دروازے پر اپنا نام لکھ دیتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ حیا اس دن بہت دیر تک کھڑکی کے پاس کھڑی رہی تھی۔ شام آہستہ آہستہ اتر رہی تھی، جیسے کوئی غیر محسوس بوجھ دل پر رکھ دیا گیا ہو۔ ڈرائنگ روم سے آوازیں آ رہی تھیں، وہی مانوس آوازیں، چچا کی کھنکتی ہوئی دلیل، پھپھو کی مدم تائید اور اس کے والد کی تھکی ہوئی خاموشی۔ وہ سب کچھ سن رہی تھی، مگر یہ نہیں جان پا رہی تھی کہ ان لفظوں میں اس کا نام کب شامل ہو گیا۔ لڑکا اچھا ہے، خاندان شریف ہے، کسی نے کہا۔ بس کچھ وقت کی بات ہے، کسی اور نے اضافہ کیا۔ وقت، یہ لفظ حیا کو ہمیشہ دھوکہ دیتا آیا تھا۔ جب اس کے والد نے اسے بلایا تو وہ جان چکی تھی کہ بات کیا ہے، پھر بھی دل نے ایک نادان سی امید باندھی، شاید اس بار پوچھ لیا جائے۔ حیا بیٹا، والد نے نظریں جھکائے کہا، یہ رشتہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ضروری؟ یہ وہ لفظ تھا جو مرضی کو ختم کر دیتا ہے۔ حیا نے کچھ نہیں کہا، وہ جانتی تھی سوال صرف ان سے کیے جاتے ہیں جن کے پاس انکار کا حق ہو۔ کمرے سے نکلتے ہوئے اس نے بس اتنا سوچا، کیا زندگی واقعی اتنی آسانی سے کسی اور کے حوالے کی جا سکتی ہے؟ زریاب کے کمرے میں ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، کتابیں سلیقے سے، فائلیں ترتیب میں، اور جذبات گہرے خانے میں بند۔ وہ مانتا تھا کہ جذبات انسان کو کمزور کر دیتے ہیں، اور کمزوری وہ عیاشی تھی جس کی اجازت اس نے خود کو کبھی نہیں دی تھی۔ جب اس کی والدہ نے شادی کی بات کی تو اس نے چونک کر نہیں دیکھا، بس فائل بند کی اور پرسکون لہجے میں پوچھا، کیا شرائط طے ہو چکی ہیں؟ اس کی ماں لمحہ بھر کو خاموش رہ گئی۔ یہ وہ سوال نہیں تھا جس کی وہ منتظر تھی۔ یہ شادی صرف وقتی ہے، انہوں نے جلدی سے کہا، تمہارے کام پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ زریاب نے سر ہلایا۔ اس کے لیے یہی کافی تھا۔ اس نے کبھی محبت کا خواب نہیں دیکھا تھا۔ اس کے نزدیک شادی ایک ذمہ داری تھی، نہ زیادہ نہ کم۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کچھ ذمہ داریاں آہستہ آہستہ دل کا پتہ پوچھ لیتی ہیں۔ اس رات وہ دیر تک جاگتا رہا، نہ بے چینی تھی نہ خوشی، بس ایک خالی پن۔ اس نے خود سے کہا، یہ صرف ایک معاہدہ ہے، حد سے آگے کچھ نہیں ہوگا۔ زندگی مسکرائی، اسے چیلنج پسند تھے۔ حیا نے ہمیشہ یہ محسوس کیا تھا کہ کچھ لوگ بولنے سے پہلے سوچتے ہیں اور کچھ سوچنے کے بعد بھی نہیں بول پاتے۔ وہ دوسرے لوگوں کی طرح احتجاج کرنا نہیں جانتی تھی۔ اس کے اندر ایک پورا سمندر تھا، مگر لہروں کو شور مچانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس شام وہ اپنی الماری کے سامنے بیٹھی تھی۔ شادی کے کپڑوں کے رنگ ایک دوسرے سے الجھ رہے تھے، سرخ، سنہرا اور وہ سب رنگ جو خوشی کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ حیا نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سوچا، کیا خوشی واقعی رنگوں میں بند ہوتی ہے؟ اسے بتایا گیا تھا کہ یہ شادی وقتی ہے۔ یہ لفظ وقتی اس کے دل میں کسی نوکدار شے کی طرح چبھتا تھا۔ وہ جانتی تھی وقتی فیصلے بھی اکثر مستقل زخم چھوڑ جاتے ہیں۔ رات کو وہ دیر تک جاگتی رہی۔ چھت کو تکتے ہوئے اس نے خود سے وعدہ کیا، میں کسی سے کچھ نہیں مانگوں گی۔ اگر کچھ ملا تو شکر، اگر کچھ نہ ملا تو صبر۔ یہ اس کی بغاوت تھی، خاموش مگر مکمل۔ نکاح والے دن فضا میں عجیب سی سنجیدگی تھی۔ کہکے تھے مگر وہ دل تک نہیں پہنچ رہے تھے۔ حیا کا جوڑا بھاری تھا اور دل اس سے بھی کہیں زیادہ۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ یہ چہرہ اسی کا تھا، مگر آنکھوں میں اجنبیت تھی۔ جب اسے ڈرائنگ روم میں لایا گیا تو اس نے پہلی بار زریاب کو دیکھا۔ وہ پرسکون تھا، بہت زیادہ۔ یہ سکون حیا کو ڈرا رہا تھا۔ قاضی کی آواز گونجی، نکاح نامہ سامنے رکھا گیا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ یہ لفظ زبان چھوڑتے ہی زندگی کی سمت بدل دیتا ہے۔ حیا نے نظر جھکا کر کہا، قبول ہے۔ زریاب نے وقفے کے بغیر جواب دیا، قبول ہے۔ دو آوازیں تھیں مگر ام آنگی نہیں تھی۔ نکاح مکمل ہو گیا مگر دل ابھی ادھورے تھے۔ جب وہ ایک ہی گاڑی میں بیٹھے تو خاموشی ان کے درمیان سب سے نمایاں وجود تھی۔ یہ آغاز تھا ایک ایسے سفر کا جس کا نقشہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ نیا گھر ہمیشہ خوشبوؤں اور آوازوں سے پہچانا جاتا ہے، مگر اس گھر میں داخل ہوتے ہی حیا کو سب سے پہلے خاموشی نے خوش آمدید کہا۔ یہ خاموشی مانوس نہیں تھی، یہ سوالیہ تھی۔ زریاب نے مختصر انداز میں گھر دکھایا۔ یہ کمرہ، یہ الماری، یہ وقت، ہر چیز ترتیب میں تھی، جیسے وہ زندگی کو بھی خانوں میں رکھتا ہو۔ حیا نے سر ہلاتے ہوئے سب سن لیا مگر دل کہیں اور تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ گھر صرف دیواروں کا نام ہوتا ہے۔ رات کا کھانا ایک ساتھ کھایا گیا مگر باتیں الگ تھیں۔ چمچوں کی آواز زیادہ تھی، لفظ کم۔ زریاب نے گھڑی دیکھی تو حیا نے وقت، کہ ایک ہی چھت کے نیچے دو الگ دنیاؤں کا آغاز تھا۔ فرق زیادہ دیر چھپ نہیں پاتے۔ حیا کو باتوں میں ٹھہراؤ پسند تھا، زریاب کو نتائج۔
وہ سوال کرتی وہ جواب سے بچتا۔ ایک دن حیا نے ہمت کر کے کہا، ہم اجنبیوں کی طرح کیوں رہتے ہیں؟ زریاب نے بغیر دیکھے جواب دیا، کیونکہ ہم ہیں۔ یہ جملہ تلوار کی طرح تھا، خاموش مگر کاٹنے والا۔ حیا کے آنسو بے آواز گرے۔ زریاب نے نہیں دیکھے، وہ دونوں ایک ہی جنگ لڑ رہے تھے مگر ایک دوسرے کے خلاف، اور یہی سب سے تکلیف دہ بات تھی۔ سردی اس رات کچھ زیادہ ہی گہری تھی، ہوا میں نمی تھی اور کمرے میں ایک بوجھل سی خاموشی۔ حیا کو شروع میں بس ہلکا سا درد محسوس ہوا تھا، ایسا درد جو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو اپنی تکلیف کا شور نہیں مچاتے۔ مگر آدھی رات تک اس کا جسم جلنے لگا، سانس بھاری تھی، آنکھیں بوجھل اور ہونٹوں پر بے آواز کپ کپاہٹ۔ وہ اٹھی، پانی پینا چاہا مگر قدم لڑکھڑا گئے۔ دیوار کا سہارا لیتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی، فرش پر خاموش۔ زریاب کی آنکھ کھلی تو کمرے میں عجیب سی حرکت محسوس ہوئی۔ اس نے گھڑی دیکھی، 3:15۔ حیا؟ جواب نہیں آیا۔ وہ اٹھا اور پہلی بار اس کے قدموں میں جلدی تھی۔ حیا کو اس حالت میں دیکھ کر اسے وہ احساس ہوا جسے وہ ہمیشہ دوسروں کی کمزوری کہتا آیا تھا، ڈر۔ یہ ڈر حساب میں نہیں آتا تھا، یہ خوف کسی معاہدے کا حصہ نہیں تھا۔ وہ اسے اٹھا کر بستر تک لایا، پانی پلایا، دوائی ڈھونڈی، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ بخار تیز تھا۔ اس رات زریاب سویا نہیں، وہ کرسی پر بیٹھا خاموشی سے حیا کی سانسوں کو گنتا رہا۔ ہر سانس ایک سوال تھی، اگر کچھ ہو گیا تو؟ اسے پہلی بار احساس ہوا، کچھ رشتے آہستہ آہستہ زندگی کا حق مانگ لیتے ہیں۔ صبح کی روشنی جب پردوں سے چھن کر اندر آئی تو حیا نے آنکھیں کھولی۔ سر بھاری تھا مگر جسم میں وہ تپش نہیں رہی تھی۔ اس نے سر موڑا اور چونک گئی۔ زریاب وہی تھا، کپڑوں میں سلوٹیں، آنکھوں میں جاگنے کی تھکن۔ وہ سو نہیں پایا تھا۔ ایک لمحے کو حیا نے آنکھیں بند کر لی، یہ سوچ کر کہ شاید یہ محض خیال ہو، مگر حقیقت وہیں بیٹھی تھی۔ زریاب نے اس کی حرکت محسوس کی، آہستہ سے پوچھا، اب کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ یہ سوال سادہ تھا مگر اس میں لاپرواہی نہیں تھی۔ حیا نے دھیرے سے کہا، بہتر۔ لفظ کم تھے مگر معنی بہت۔ زریاب نے پانی کا گلاس آگے بڑھایا، ان کے ہاتھ لمحہ بھر کو ٹکرائے اور دونوں چونک گئے۔ یہ لمس غیر متوقع تھا مگر اجنبی ہی نہیں لگا۔ اس لمحے میں کوئی وعدہ نہیں تھا، کوئی اعلان نہیں تھا، بس موجودگی تھی۔ حیا نے دل ہی دل میں سوچا، شاید سب کچھ یکساں نہیں رہے گا۔ اور زریاب، جس نے ہمیشہ جذبات سے فاصلہ رکھا تھا، آج پہلی بار مان گیا، یہ عورت اب محض ایک ذمہ داری نہیں رہی، یہ پہلی روشنی تھی، نرم، دھیمی مگر سچی۔ بدلاؤ ہمیشہ اعلان کے ساتھ نہیں آتا، کچھ تبدیلیاں اندر ہی اندر جنم لیتی ہیں، اور انسان کو خود بھی دیر سے خبر ہوتی ہے کہ وہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ زریاب اب حیا کو دیکھنے لگا تھا۔ پہلے یہ نظر محض اتفاق تھی، اب یہ توجہ تھی۔ وہ صبح دفتر جانے سے پہلے پوچھ لیتا، دوائی لی ہے؟ یہ سوال معمولی تھا مگر اس کے مزاج کے خلاف تھا۔ حیا نے نوٹ کیا مگر پوچھا نہیں، وہ جانتی تھی کچھ چیزیں آواز سے ڈر جاتی ہیں۔ زریاب اب گھر جلدی لوٹنے لگا تھا۔ وہ کام کے بعد سیدھا واپس آتا، بغیر کسی جواز کے۔ کبھی کبھی وہ اسے چائے بناتے دیکھتا اور کبھی خاموشی سے بیٹھ جاتا۔ اس خاموشی میں وہ تنہائی نہیں رہی تھی، وہ سمجھ رہا تھا، محبت شاید وہ نہیں جو مانگی جائے، بلکہ وہ جو دی جائے۔ ہر کہانی ایک موڑ پر آ کر اپنے کرداروں کا امتحان لیتی ہے۔ زریاب کے دفتر میں مسئلے شروع ہوئے، غلط فہمیاں، سازشیں اور بے وقت سوال۔ گھر میں اس کا اثر صاف دکھائی دیتا تھا۔ وہ خاموش زیادہ ہو گیا مگر سخت نہیں۔ حیا نے محسوس کیا اور پہلی بار خاموش رہنے کے بجائے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ ایک شام اس نے آہستہ سے کہا، اگر بات کرنا چاہیں تو میں سن سکتی ہوں۔ یہ پیشکش تھی، مطالبہ نہیں۔ زریاب نے دیر تک اسے دیکھا، پھر کہا، مجھے ساتھ کی عادت نہیں رہی مگر شاید اب وقت آ گیا ہے۔ اسی دوران خاندان کی طرف سے بات اٹھی، اگر معاملات بگڑ جائیں تو اس رشتے کو ختم کر دینا بہتر ہوگا۔ طلاق کا لفظ ہوا میں تیرنے لگا۔ حیا نے پہلی بار خوف کے ساتھ ساتھ غصہ بھی محسوس کیا، اور زریاب نے فیصلہ۔ اس نے صاف کہا، اب یہ معاہدہ نہیں رہا، یہ رشتہ ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے سب کے سامنے اس رشتے کو اپنا کہا۔ کچھ سچ بولے نہیں جاتے، وہ بس سامنے آ جاتے ہیں، نظروں میں، لہجوں میں، رویوں میں۔ اس شام گھر میں عجب سی خاموشی تھی، وہ خاموشی جو پہلے اجنبیت کی علامت تھی، آج کسی فیصلے کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ حیا کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، باہر آسمان ابر آلود تھا، جیسے خود بھی کچھ کہنے سے جھجک رہا ہو۔ زریاب دیر سے آیا، کوٹ اتارتے ہی اس کے چہرے پر تھکن تھی مگر آنکھوں میں وہ سختی نہیں تھی جو کبھی اس کی پہچان ہوا کرتی تھی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی کھڑا رہا، پھر آہستہ سے بولا، ہمیں بات کرنی چاہیے۔ حیا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ جملہ سادہ تھا مگر اس میں فرار نہیں تھا۔ وہ سامنے آ بیٹھا، کوئی فاصلہ نہیں رکھا،
میں نے یہ رشتہ ایک معاہدہ سمجھ کر قبول کیا تھا، زریاب نے کہا، اور تمہیں ایک ذمہ داری سمجھ کر۔ حیا کا دل زور سے دھڑکا، مگر وہ خاموش رہی۔ لیکن میں غلط تھا، اس نے بات جاری رکھی۔ تم ذمہ داری نہیں ہو، تم عادت بن گئی ہو، اور عادت جب دل میں جگہ بنا لے تو وہ محبت کہلاتی ہے۔ یہ اعتراف شاعرانہ نہیں تھا، مگر سچا تھا۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ رو نہیں رہی تھی، وہ یقین کر رہی تھی۔ میں نے کبھی کچھ نہیں مانگا، اس نے دھیرے سے کہا، بس یہ چاہا کہ مجھے چھوڑا نہ جائے۔ زریاب نے پہلی بار اس کے آنسو اپنے ہاتھ سے صاف کیے۔ میں نہیں جاؤں گا، اس نے کہا، اب نہیں۔ غربت کا اصل امتحان وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اپنے زخم دکھانے لگے۔ اس رات وہ دیر تک جاگتے رہے، نہ شکایت نہ الزام، بس اعتراف۔ حیا نے بتایا کہ کیسے اس نے ہمیشہ خود کو کم سمجھا، کیسے ہر فیصلے میں اسے دوسروں کے بعد رکھا گیا۔ میں شور مچانا نہیں جانتی، وہ بولی، اسی لیے لوگ سمجھتے ہیں مجھے تکلیف نہیں ہوتی۔ زریاب نے سنا، بغیر کاٹے، بغیر ٹوکے۔ پھر اس کی باری تھی۔ میں نے خود کو کبھی کسی کے قریب نہیں آنے دیا، اس نے کہا، کیونکہ میں ڈرتا تھا کہ اگر کسی نے اندر دیکھ لیا تو میں ٹوٹ جاؤں گا۔ وہ دونوں لمحہ بھر کو خاموش ہو گئے۔ دو مختلف زندگیاں، دو الگ ڈر، اور ایک مشترک احساس۔ اسی لمحے وہ میاں بیوی نہیں تھے، وہ دو انسان تھے، ایک دوسرے کے سامنے بے نقاب۔ یہی قربت تھی، بغیر چھوئے، بغیر وعدے، مگر مکمل۔ محبت جب پختہ ہو جائے تو اسے لفظوں کی حاجت نہیں رہتی۔ وہ اب ایک دوسرے کے ساتھ جینے لگے تھے، کسی اعلان کے بغیر۔ حیا صبح اٹھتی تو کچن میں ہلکی سی روشنی جلا دیتی، اور زریاب جان لیتا کہ دن شروع ہو چکا ہے۔ وہ اخبار پڑھتے ہوئے چائے کے کپ کو دونوں ہاتھوں سے تھامے رکھتا، اور حیا خاموشی سے سامنے بیٹھ کر اپنے دن کی تیاری کرتی۔ باتیں اب بھی کم تھیں، مگر ان میں خلا نہیں تھا۔ کبھی زریاب دفتر جاتے ہوئے کہتا، دیر ہو جائے تو انتظار مت کرنا۔ یہ فکر تھی، اجازت نہیں۔ حیا نے بھی سیکھ لیا تھا کہ ہر جذبہ آنسو نہیں مانگتا۔ کبھی وہ اس کے لیے دوپٹہ استری کر دیتی، کبھی بغیر بتائے وہ اس کے لیے واپسی پر اس کی پسند کی کتاب لے آتا۔ یہی محبت تھی، جو بڑے لمحوں میں نہیں، چھوٹے رویوں میں سانس لیتی ہے۔ کچھ رشتے کاغذ پر مکمل ہوتے ہیں اور کچھ دل میں۔ یہ شادی اب سماج کی گواہی کی محتاج نہیں تھی، یہ دونوں کے لہجوں، فیصلوں اور ترجیحات میں صاف دکھائی دینے لگی تھی۔ ایک دن خاندان کے سامنے زریاب نے حیا کی بات کاٹنے کے بجائے اس کی بات مکمل ہونے دی۔ یہ معمولی بات تھی، مگر سب نے نوٹ کی۔ حیا نے پہلی بار خود کو کسی کا بوجھ نہیں سمجھا۔ وہ جان گئی تھی، یہ رشتہ اب کسی مجبوری پر کھڑا نہیں، یہ انتخاب پر کھڑا ہے۔ زریاب نے دل ہی دل میں مان لیا تھا، یہ عورت اس کی زندگی کی شرط نہیں، اس کا انتخاب ہے۔ یوں وہ عقد، جو کبھی ناتمام تھا، اب مکمل ہو چکا تھا۔ ایک شام وہ چھت پر بیٹھے تھے، آسمان صاف تھا، ستارے خاموش۔ حیا نے آہستہ سے کہا، کیا آپ کو کبھی لگا کہ ہم یہ سب سیکھ لیں گے؟ زریاب مسکرایا، یہ مسکراہٹ اب اس کی عادت تھی۔ نہیں، وہ بولا، میں نے تو بس یہ سیکھا کہ ہے کہ ہر رشتہ شروع میں واضح نہیں ہوتا، کچھ رشتے وقت مانگتے ہیں۔ حیا نے سر جھکا لیا، اس کے ہونٹوں پر شکر کی مسکراہٹ تھی۔ ہمیں محبت ملی نہیں تھی، اس نے کہا، ہم نے اسے آہستہ آہستہ سیکھا ہے۔ زریاب نے اس کی طرف دیکھا، اور پہلی بار کسی خوف کے بغیر۔ کچھ کہانیاں انجام پر ختم نہیں ہوتی، کچھ کہانیاں وہاں ختم ہوتی ہے جہاں زندگی واقعی شروع ہوتی ہے۔ Thank you so much for watching my video. Please like, comment, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon.